بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موجودہ مسائل تو ہم سب کے سامنے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہوں، بجلی، پانی، گیس کے مسائل ہوں، یا صحت، تعلیم اور انصاف کے، ملکی سیاست، قانون سازی اور اقتدار کی غنڈہ گردیوں کے مسائل بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ کیا واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جب ہم اس سوال کا مختصر سے جواب دیتے ہیں کہ ان سب مسائل کا حل دین میں موجود ہے، کیونکہ اسلام مکمل دین ہے اور اس میں وہ تمام اصول ہیں جن سے ایسے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں، اس سوال کے جواب پر ایک اور سوال آتا ہے کہ ہم کیسے دین کا نظام لا سکتے ہیں۔ آج ہم اس سوال کا آسان انداز میں جواب سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کی مکمل توجہ اور پوری دلچسپی درکار ہے۔ ایک ہوتا ہے دین کو نافذ کرنا اور ایک ہوتا ہے دین کو رائج کرنا۔ پہلے سمجھتے ہیں دین کو نافذ کرنا۔ نافذ کرنے یعنی امپوز کرنے کے لیے اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے، یعنی اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ملک پر دین کا نظام لاگو کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے ایز این انڈیویجول۔ یہ اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ہم کہاں کہاں اختیار رکھتے ہیں؟ نمبر 1، خود اپنی ذات پر۔ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنی ذات کے لیے اتھارٹی بن جاتے ہیں۔ ہم چاہیں تو خود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر کے چلائیں، یا ہم ابلیس کے راستے پر چل پڑیں۔ دونوں کا انجام بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں خود اپنی ذات پر دین کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے کرنے والا پہلا کام۔ خود اپنی ذات پر دین کے احکامات کو نافذ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ضروریات دین کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ احکام شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا سب سے آسان اور بڑا ذریعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنے گھر میں دین نافذ کرنا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر میں آپ بڑے ہیں یا اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ یقیناً اتھارٹی ہیں، اور آپ پر فرض ہے کہ گھر میں دین کے احکامات کو نافذ کریں۔ گھر والوں کو دین سیکھنے کا ایک باقاعدہ ماحول پرووائڈ کریں اور دینی احکامات پر گھر کے تمام لوگوں سے عمل کروائیں۔ اہل و عیال پر۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے گھر کے سربراہ نہ ہوں، لیکن آپ اگر شوہر ہیں یا بیوی ہیں تو اپنی زوجہ یا زوج پر دینی احکامات نافذ کرنے کے تو ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ماں یا باپ ہیں تو اولاد پر دین نافذ کرنا آپ پر فرض ہے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کا حاکم بنایا ہے، اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری خود مرد پر ہے کہ وہ اپنی اہلیہ اور اولاد کے لیے دینی احکامات پر عمل درآمد کا ایک ماحول پیدا کرے۔ یہ کرنے والے کام ہیں اور ہم انہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا حکم تو نہیں چلے گا، لیکن اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو دین کو رائج کرنے والے حصے میں بتاتے ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ نمبر 4، اپنے ادارے میں دین نافذ کرنا۔ اگر آپ کسی دکان، کاروبار یا ادارے کے مالک ہیں یا اس میں کسی کی پوسٹ پر ہیں اور پالیسیز بنا سکتے ہیں، لاگو کروا سکتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ دین کے احکامات نافذ کریں۔ امپلائیز کی دینی تربیت کا اہتمام کرنا، نمازوں کی پابندی کروانا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا ماحول پیدا کرنا، دین کی دعوت کا ایک مستقل نظام مرتب کرنا، یہ تمام کام اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو 4 جگہ یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ دین کا نظام باقاعدہ لاگو کر سکتے ہیں، امپوز کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود اپنی ذات پر۔ سربراہ ہیں تو گھر میں، اپنی فیملی پر اور اپنے کاروبار یا ادارے میں۔ دوسری بات ہے دین کو رائج کرنا، یعنی دین کا رواج پیدا کرنا۔ اب جہاں جہاں ہم اتھارٹی نہیں ہیں وہاں ہم اپنے وجود میں ایک مسلمان کے طور پر تو موجود ہیں۔ ہم پر نماز فرض ہے، جہاں بھی ہوں پابندی سے پڑھیں، شرم و حیا رکھیں، سچ بولیں، دیانتداری سے کام کریں، پورا تولیں، کسی کا حق نہ ماریں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں، جہاں کسی مسئلے کا کوئی حل دکھائی نہ دے وہاں صبر کریں، صبر کی تلقین کریں، دعا کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو ایک باعمل مسلمان کے طور پر دنیا کے سامنے رکھیں۔ آپ کا اسلام پر عمل کرنا دوسروں کے لیے ایک ماحول پیدا کرتا ہے۔ دین کو مشکل سمجھنے والے لوگ
جب اپنے اطراف میں کسی کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان میں ہمت آ جاتی ہے۔ آپ کسی کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں کہ پہلے کوئی ایک، پھر 2 لوگ، پھر کچھ مزید لوگ، اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں دین کو رائج کرنا، یعنی ایک رواج بنانا جس میں دین پرائیورٹی ہوگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جہاں اتھارٹی ہیں وہاں دین کو نافذ کریں گے، جہاں ہم اتھارٹی نہیں ہیں وہاں ہم دین پر عمل کر کے ایک ماحول پیدا کریں گے، یعنی دین کو رائج کریں گے۔ جو اپنے گھروں میں چھوٹے ہیں وہ احکامات تو نہیں چلا سکتے، لیکن وہ اپنے کردار سے اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی اس طرح تو کچھ بھی نہیں بدلتا، اس سے کیا چینج آئے گا، تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ماڈرنزم پورے مغرب میں ساری عیسائیت کو کھا گیا جو ان کا مذہب تھا۔ اب سارے اسلامی ممالک میں، تمام اسلامی دنیا میں مسلمانوں کا ایمان یہ ماڈرنزم کھا رہا ہے۔ اچانک کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہوتا ہے۔ اب جب ہمارے ملک میں اقتدار انہی لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے جن کے پٹے مغربی آقاؤں کے ہاتھوں میں ہیں، تو ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ دین کو بطور نظام کبھی بھی نافذ کریں گے۔ یہ ذمہ داری اب مسلمانوں کی ہے کہ اپنے اختیار کی حد تک دین کا ماحول پیدا کریں، یعنی دین کو رائج کریں۔ کروڑوں مسلمان دین پر جب عمل کریں گے تو خود بخود وہ ماحول پیدا ہوگا جس کو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ ابلیس بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور آخری بات، پھر اجازت چاہوں گا کہ ملک پر دین نافذ کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ موجود حکومت سے مطالبہ کرنا، یعنی جس وقت جو حکومت موجود ہو اس سے یہ مطالبہ کرنا اور سختی سے مطالبہ کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے، اس لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں اس کام کے لیے۔ دین کے نفاذ کی ڈیمانڈ کھل کر کریں۔ یہ نہ تو دہشت گردی میں آتا ہے، نہ فساد میں آتا ہے، نہ یہ کسی غیر ملکی سازش کے زمرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اپنی حکومت سے دین کے نفاذ کا پرزور اور مسلسل مطالبہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ہاں، اگرچہ ملک پر دین کا نظام لاگو کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے، لیکن ایک موقع آپ کے پاس ضرور آتا ہے کہ جب آپ اس سطح پر بھی ایک اہم کردار نبھا سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے۔ اپنا ووٹ دینی جماعتوں کے علاوہ کسی اور جماعت کے کینڈیڈیٹ کو ہرگز نہ دیں۔ آپ کا ووٹ آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور پاکستان میں دینی نظام لانے کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی۔